بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اردو ادب کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو ادب کے دو حصے ہیں، ایک حصہ نثر اور ایک حصہ نظم۔ نثر کے لغوی معنی ہیں بکھیرنے کی، مگر اصطلاح میں اس کلام کو نثر کہتے ہیں جو برخلاف نظم ہو۔ اگر آپ غور کریں تو نثر جس کے لغوی معنی ہیں بکھیرنے کے، اس میں جو نثر نگار ہے وہ اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا اظہار بکھری ہوئی فارم میں، یعنی کہ ایک مضمون کی شکل میں ہو سکتا ہے، یا سفر نامے کی شکل میں ہو سکتا ہے، یا کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے، یا ناول ہو سکتا ہے، یا افسانہ ہو سکتا ہے، کسی بھی فارم میں لکھ سکتا ہے۔ لیکن نظم میں کیا ہوتا ہے، وہ اپنے جذبات اور خیالات کو سمیٹتا ہے اور ایک نظم کی فارم میں لکھ دیتا ہے، اور وہ نظم قصیدہ بھی ہو سکتی ہے، مرثیہ بھی ہو سکتی ہے، منقبت بھی ہو سکتی ہے، حمد یا نعت بھی۔ آج ہم حصہ نثر کی جس صنف کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے مضمون، کہ مضمون کیا ہے۔ نثر کی وہ صنف ہے مضمون جس میں کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کا تحریری اظہار کیا جائے۔ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون جو ہے وہ ایک خاص ترکیب پر مشتمل ہوتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مضمون کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے زیر بحث مسئلے کا تعارف کرایا جاتا ہے، کہ آپ نے کس مسئلے پر بات کر رہے ہیں اس کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ دوسرا، حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں، اور نمبر 3 نتیجہ، کنکلوژن۔ تو یہ تین حصے جو ہیں یہ مضمون کے اجزاء ہیں یا مضمون کی ترتیب ہے۔ اس کے بعد مضمون کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کون کون سی ضروری باتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ مضمون کے لیے نظم و ضبط، یعنی نظم و ضبط کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ تحریر لکھ رہے ہیں اس میں کوئی ضبط ہو، ربط ہو، کوئی تعلق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اوپر پیراگراف میں آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں اور اگلے پیراگراف میں آپ کی بات ہی بالکل چینج ہوئی اور آپ موضوع سے بالکل ہٹ گئے ہوں۔ دوسرا، توازن ہو، بیلنس ہو، ایکولی بات کی جا رہی ہو، جس چیز پر بھی بات کی جا رہی ہو، اور تناسب ضروری ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں مضمون کے لیے ضروری ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو مضمون اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔